کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیسوں کی کمی میں رہتے ہیں؟ اصل وجہ صرف قسمت نہیں ہوتی بلکہ کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ غریب رکھتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ عادات بتاؤں گی اور یہ بھی کہ ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ آخر تک دیکھیے گا کیونکہ شاید انہی عادات میں کوئی ایک آپ کی بھی زندگی پیچھے کھینچ رہی ہو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری وائی ٹی فیملی؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ ولاگ کا آغاز کیا جا رہا ہے دوپہر کے کھانے سے اور آج کے کھانے میں نے پلاؤ بنایا تھا۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو عادت نمبر پہلی یہ ہے جو ہم غلط کرتے ہیں کہ شاپنگ کرتے وقت ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہماری ضرورت میں ہے اور کون سی جسٹ خواہش ہے۔ اور جب آپ کو تنخواہ ملے تو آپ سب جو اپنے خرچے ہیں وہ ایک لسٹ پر اتاریں۔ آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی الگ لسٹ بنائیں اور خواہشوں کی الگ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ضرورتوں کی چیزیں لینی ہیں۔ جب بھی بازار جائیں تو اس میں لسٹ بنا کے جائیں، جو آپ کی چیزیں ضرورت کی ہیں وہ ساری لینے کے بعد اگر پیسے بچ جاتے ہیں تو آپ خواہش والی چیزیں بھی لے لیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہینے کے 20 دن تک آپ کوئی بھی ایسی چیز نہ لیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب کون سی ایمرجنسی سامنے آ جائے۔ اس کے لیے آپ کے پاس سیونگ لازمی ہونی چاہیے۔ عادت نمبر 2 ہے بچت نہ کرنا۔ ہم بچت کا کبھی بھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں بچت بھی کرنی۔ ہمارا تو رونا یہی ہوتا ہے کہ بس ہماری جو ہے وہ خواہشیں پوری ہو جائیں۔ تو ہمیشہ اپنے پاس آپ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے نا بچت کرنا اسٹارٹ کریں۔ آسان طریقہ، ایک بیگ لے لیں یا بینک اکاؤنٹ بچت کے لیے مخصوص کریں۔ چھوٹی سی بچت بھی وقت کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو وہ بچت کبھی کام آ سکتی ہے، جب کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اچانک بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑا خرچہ سامنے آ جاتا ہے تو کسی اور سے ادھار مانگنے سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس اپنی اتنی سیونگ ہو۔ دیکھیں، لوگ اول تو آپ کو ادھار دیں گے نہیں، اگر دیں گے بھی صحیح تو آپ ان کو واپس بھی دے دیں، لیکن آپ جو ہے نا ان کی نظر میں ہمیشہ چھوٹے بنے رہیں گے۔ تو اپنی ویکنیس نہیں شو کرنی۔ عادت نمبر 3، قرض پہ عیاشی کرنا۔ جی ہاں، لیونگ آن ڈیبٹ، غیر ضروری قرض یا کریڈٹ پر خرچ۔ ہمارے پاس اکثر تو یہ ایک ماڈرن سا جو ہے نا قرض کا طریقہ بھی نکل آیا ہے کہ جو ہم کریڈٹ کارڈ بنوا کر اور اس پہ چیزیں لیے جاتے ہیں۔ ابھی کارڈ کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہی سہولت جو ہے نا مصیبت بنتے دیر نہیں لگتی، ہم اوور اسپینڈ کر جاتے ہیں۔ اس کریڈٹ کارڈ کے فائدے میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ پہ پیسے ہوں اس پہ بھی جو ہے نا بچا کر خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، کبھی کہاں سیل لگی، کبھی کچھ۔ سیل میں جو ہم چیزیں لے کے آتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں وہ اکثر جو ہے نا 100% ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی لے لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے بہت بڑے کوئی کاروبار ہیں یا آپ کی ڈیلی کی بہت ہیوی انکم ہے تو پھر تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن منتھلی آپ کو ایک فکسڈ سیلری مل رہی ہے تو پھر اس طرح کی حرکتیں آپ پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ بلکہ آج سے آپ اپنی زندگی کا طریقہ چینج کریں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کو فوراً ختم کریں اور آئندہ کبھی کسی سے قرض نہ لیں، نہ لون لیں۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیونگ کرتے ہیں، اور بیوقوف لوگ جن کو جو دور اندیش نہیں ہوتے وہ لون لے کر آج کو عیاشی کے دن آج جو ہے نا آج عیاشی کر لیتے ہیں، کل کا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ عادت نمبر 4، ویسٹنگ ٹائم، وقت ضائع کرنا۔ وقت کو ضائع کرتے رہیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کمانا بھی ہے، ہمیں کچھ کرنا بھی ہے۔ گھر کا اگر ایک فرد کما رہا ہے تو باقی سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ ایک کمائے گا اور باقی سب بیٹھ کے مزے سے کھائیں گے۔ آج سب کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، تبھی ہمارا جو گھر ہے ایک خوشحال گھر کہلائے گا۔ ہر ایک کو اپنا ریسپانسبلٹی سینس ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ہوا، لیکن آپ کو
کمانا آنا چاہیے۔ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں ان کو بھی اپنا جو ہے حصے کی کمائی کرنی چاہیے، ارننگ کرنی چاہیے۔ میں اپنی پریویس ویڈیو میں بھی کہہ چکی ہوں کہ لیڈیز پاورفل تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ کماتی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا یا فضول کام کے لیے وقت مقرر کریں۔ وقت کو پیسے کی طرح سمجھیں، ہر گھنٹہ یا تو کمائی ہے یا نقصان ہے۔ دیکھیں، ہم جب تھکن اتارنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ریل دیکھ کے تھکن اتارنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو الٹ کریں، ہم اپنی تھکن پیسے کمانے میں، نیو اسکل سیکھنے میں، جو خواتین میری بہنیں گھر بیٹھی ہیں وہ یوٹیوب پہ اسٹیچنگ بھی سیکھ سکتی ہیں، یوٹیوب پر کھانے بنانا سیکھ سکتی ہیں، وہ سیل کر سکتی ہیں۔ یوٹیوب پہ کیا نہیں ہے، بس ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، دوسروں کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں بھی خوشحالی آئے۔ میری آج کی جو پوائنٹ ہے، عادت نمبر 6، فائنینشیل پلاننگ نہیں ہے۔ بغیر پلان کے خرچ کرنا، نو فائنینشیل پلاننگ۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ آپ کی کمائی اگر 40,000 ہے تو آپ نے 30,000 خرچ کرنے، مہینے میں 10,000 کسی بھی طرح بچانے ہیں۔ عقل مندی اسی میں نہ کہ قرضے لے کر اور ہم 60-70 ہزار تک اپنا خرچہ بڑھا لیں۔ پلاننگ کے ساتھ خرچ کریں گے تو آپ مہینے کے حساب سے آپ ہفتے وار پلاننگ کریں یا 15 دن کی پلاننگ کریں، اس طرح چل کے دیکھیں، پھر آپ کو 1-2 مہینے میں اندازہ ہوگا کہ آپ کے کتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ نے بچت کرنی ہے۔ اکثر ہم خواتین ایسے کر دیتی ہیں، چلو نان باہر سے منگوا لیتے ہیں، بچہ پیسے مانگ رہا ہے، چلو فرائز باہر۔ یہ چیزیں بھی ہم گھر پہ بنا کے تو روزانہ کی سوچیں کتنے پیسے بچا سکتی ہیں۔ میری مانیں، آپ ایک بیگ بنائیں اور جس طرح آپ معمول میں آج کل خرچ کرتی ہیں چپاتیوں پر، فرائز باہر سے آ رہے ہیں، کولڈ ڈرنک آ رہے ہیں، وہ پیسے آپ روزانہ نکالیں، لیکن وہی پیسے آپ کسی بیگ میں ڈالتی جائیں، کسی پرس میں، سائڈ میں کہیں چھپا کے رکھتی جائیں، تو آپ مہینے کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کتنی بچت ہوتی ہے۔ تھوڑی محنت کرنا سیکھیں، خود چپاتیاں بنائیں، اور وہ باہر کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میری آج کی جو پوائنٹ ہے 6 نمبر، عادت کہ بری صحبت۔ کچھ ہماری جو فرینڈز ہوتی ہیں یا کزن ہماری اس طرح کی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیں لازمی گھومنا پھرنا ہوتا ہے، سیلز میں ان کے ساتھ گئے تو ہم نے بھی ان کے دیکھا دیکھی کپڑے لے لیے، تو اس طرح کی دوستیاں براہ مہربانی بند کریں کہ کسی کو دکھانے کے لیے، امپریشن ڈالنے کے لیے جو اس نے خریدا ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی لازم ہو گیا کہ وہ ہم بھی خریدیں۔ تو اس طرح کی اگر آپ کی کوئی دوستیں ہیں جن کے ساتھ آپ کو گھومنے جانا پڑتا ہے اور مجبوراً آپ کو چیزیں بھی لینی پڑتی ہے، تو بہانہ بنا کر ان کے ساتھ آپ شاپنگ مالز کا رخ تو بالکل نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت محدود کر دیں، بہت کم وقت ان کے ساتھ گزاریں، کامیاب، محنتی اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا جو فرینڈ ہے وہی آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے، ویسا ہی آپ کا فیوچر بنے گا۔ اور آخری عادت، اور وہ جو سب سے میں کہتی ہوں کہ بہت اسپیشل مجھے پہلی رکھنی چاہیے تھی، کہ صرف آج کا سوچنا، شارٹ ٹرم تھنکنگ۔ آج جو مزہ لینا ہے لے لیں، باہر ہوٹل سے کھا لیں، یہ کر لیں، اس عادت سے چھٹکارا پائیں۔ دیکھیں، یہی عادت ہے جو آپ کو پیچھے دھکیلتی ہے اور آپ کو کبھی بھی جو ہے نا اسٹیبل فیوچر نہیں دے سکتی۔ آج یہ کر لیں پھر کل دیکھا جائے گا، نہیں، آپ یہ سوچا کریں مجھے آج بچت کرنی ہے، کل میں جب بچت ہو جائے گی تو ایک ہی ٹائم پہ میں اپنے گھر والوں کو اور کسی اچھی جگہ پہ جا کے کھائیں گی۔ روزانہ ڈھابے سے ادھر ادھر سے چیزیں منگوانا اور منچنگ کرنا، دس از ناٹ گڈ فار یور فیوچر اینڈ فار یور ہیلتھ اینڈ فار یور ویلتھ ٹو۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ٹاپک۔ ہوپ فلی آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، مرد صرف کماتا ہے، عورت ہی ہوتی ہے جو بچاتی ہے، سنبھالتی ہے۔ تو اپنے گھروں کو سنبھالیں، اور اپنا مستقبل روشن بنائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا ہے، سبسکرائب اور شیئر تو بالکل نہیں بھولنا، اور میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔